نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سل بنی اسرائیل، پوچھ لو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی دی ہم نے ان کو کھلی کھلی نشانیاں، یعنی ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دکھائیں۔ کون سی نشانیاں؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے لیے سمندر کو پھاڑا گیا، اس میں سڑک بنائی گئی، اور پھر وہاں سے وہ سب کے سب بچ نکلے، اور ان کا دشمن اس میں ڈبو دیا گیا۔ پھر ان کے لیے چشمے جاری کیے گئے، من و سلوہ ان کے لیے اتارا گیا، اور اسی طرح کی اور بہت سی نشانیاں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے ان کو کتنی ہی واضح نشانیاں عطا کی تھیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، یعنی یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر اللہ تعالی کی ذات پر ایمان لانے کا حق ادا نہ کرے، اس کی اطاعت نہ کرے، تو ایسے لوگ اپنے جان پر پھر خود ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں نعمت کون سی ہے؟ ایمان کی نعمت، اور اس کو بدلنا کیا ہے؟ کفر کا رویہ اختیار کرنا، کہ سارے معجزات دیکھ کر بھی ان لوگوں نے اپنے رویے اور اپنے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ تو جو کوئی ایسا کرے، یعنی اس پر ساری حجت تمام ہو جائے اور پھر وہ اپنے مفادات اور مصلحتوں کی خاطر حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے، تو اس کا انجام پھر کیا ہونا چاہیے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اس پر پھر اللہ کی سزا آ ہی جانی چاہیے۔ ایسا شخص سزا ہی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، خوبصورت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا، کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو۔ ان کے کفر کی اصل وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کفر کیوں کیا؟ نعمت کو کیوں بدلا؟ دنیا کی محبت میں، دنیا کے فائدوں، دنیا کی مصلحتیں، دنیا کی لالچ۔ تو فرمایا کہ کافروں کے لیے تو دنیا ہمیشہ خوبصورت ہی ہوا کرتی ہے، اور ان لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یسخرون، سین خیرے سخر، پیچھے آپ حضوا پڑھ چکے ہیں، اور ایک ہے مسخرہ پن۔ سخریت میں ذلت اور حقارت کا پہلو ہوتا ہے، کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی اہل ایمان کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت علی سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے، یعنی غربت کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اولین اور آخرین کے مجمع میں رسوا کرے گا اور ذلیل کرے گا۔ تو اس بات کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے کہ کسی بھی شخص کا مذاق اس کے غربت یا فقر کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اس کے اندر ایمان کی بہت بڑی دولت موجود ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرے جو اس میں نہیں، اللہ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خود اپنی تکذیب نہ کر لے۔ تو کسی کا بھی مذاق اڑانا بہتان لگانے کی شکل میں یا اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا، فوقہم یوم القیامہ، ان سے اوپر ہوں گے، ان سے بڑھ کر ہوں گے قیامت کے دن۔ کن سے بڑھ کر ہوں گے؟ مذاق اڑانے والوں سے بڑھ کر۔ آج آپ دیکھیں
کہ حق کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ لوگوں کا خوف ہے یا نہیں؟ ہم بہت سے احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. سر کیوں نہیں ڈھانکتے؟ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. ایسے لوگوں کو لوگوں کے ڈر سے اللہ کے حکم کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دامن تھام لینے والے ہمیشہ کی زندگی میں ان لوگوں سے کہیں زیادہ اوپر ہوں گے جن کا وہ دنیا میں حقیر سمجھ کر مذاق اڑاتے رہے. یعنی وہ لوگ قیامت کے دن بڑے درجات کے حامل ہوں گے جو کسی بھی انسان کی پرواہ کیے بغیر اور کسی کے مذاق کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اللہ کی اطاعت پر جمے رہے. آپ دیکھیں قیامت کی صفات میں سے ایک صفت یہ آتی ہے سورۃ الواقعہ میں، خافضۃ الرافعہ، تہ و بالا کر دینے والی آفت، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر. اس دن سارے معیار اور پیمانے بدل جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلے تو خود وقت کا پیمانہ بدل جائے گا. وہ کیسے؟ کہ جو وقت اب عارضی ہے وہ دائمی میں بدل جائے گا. اسی طرح حقیقت سب لوگوں کے سامنے اس طرح نمایاں ہو کر آ جائے گی کہ دنیا میں جس کسی نے بندوں یا رب کو فریب دینے کا کوئی کاروبار یا ڈھونگ رچا رکھا ہوگا سب کا پردہ چاک ہو جائے گا. ایک شخص دن رات اللہ اکبر کے نعرے لگاتا رہے، لیکن اگر اس کی غرض اپنے آپ کی نمائش ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی بھی یہ عمل قابل قبول نہ ہوگا. اس کا یہ اللہ اکبر کہنا اس کو قیامت کے دن بڑا نہ کر سکے گا، ذلیل و رسوا کر دے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی بڑائی میں یہ نعرہ نہیں لگایا تھا، دراصل اپنے لیڈر بننے یا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا تھا. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں. اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص لوگوں کے سامنے ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے لیکن اس کی خلوتیں اور اس کی تنہائیاں اللہ کے ذکر سے بالکل خالی ہیں، تو ایسا شخص اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے اور بندوں کو دے رہا ہے. تو قیامت کے دن اس کا یہ فریب، یہ ملمہ سازی اور یہ جال سازی اسے کچھ بھی عزت نہ دے سکے گی. اگر کوئی کسی کے فقر اور غربت کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے، فرمایا کہ یہ تو پھر اللہ کی تقسیم کا مذاق اڑانا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کیونکہ اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. یہاں ایک بہت بڑا میسج ہے ان سب لوگوں کے لیے جو کسی شخص کا مذاق اڑائیں صرف اس کی غربت کی وجہ سے کہ غریب ہے. وہ کبھی سوچے کہ وہ غریب کیوں ہے، وہ درجے میں کم کیوں ہے مال کے اعتبار سے، کہ اللہ نے اس کو اسی درجے میں رکھا. وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کی کوشش اور محنت کے باوجود اس کو وہ کچھ حاصل ہو ہی نہیں رہا جو وہ کرنا چاہتا ہے، کہ اللہ کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں کہ دنیا میں اس کے پاس تھوڑا ہی ہوگا. اب اس فیصلے پر اگر کوئی ہنستا ہے تو وہ دراصل اس انسان پہ نہیں ہنستا. کس پہ ہنستا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر. تو جو اللہ کے فیصلے پہ ہنسے گا اللہ تعالیٰ خود اس سے نبٹنے کے لیے کافی ہے. کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت پر ہوتے تھے. ایک امت سے مراد کیا؟ توحید پر. مسند بزار میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک سب لوگ عقیدہ توحید پر قائم رہے، سب کے سب مسلمان رہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک سب لوگوں کا دین توحید ہی رہا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک اور بت پرستی کا آغاز ہوا. کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کے زمانے تک درمیان میں 10 صدیاں تھیں. گویا 10 صدیوں تک لوگ توحید پر رہے، شرک نہ تھا ان کے اندر. اب بیچ میں وقفہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، قف لکھا ہوا ہے. پھر کیا ہوا؟ ان میں اختلاف ہو گیا. لوگ ایک امت پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہو گیا. یہ محذوف ہے. تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، وہ خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور ڈرانے والے بھی تھے، خبردار کرنے والے بھی تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان نبیوں کے ساتھ کتاب بھی بھیجی۔ الکتاب آیا یہ لفظ جو تمام آسمانی کتب کے مجموعے کا نام ہے، ایک طرح سے یعنی ایک جامع نام ہے آسمانی کتابوں کے لیے۔ تو اللہ نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، بالحق، حق کے ساتھ۔ کیوں اتاری؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، اس میں جو وہ اختلاف کرتے تھے، اس میں یعنی جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے، اس شرک کو دور کرنے کے لیے، صحیح راہ دکھانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالی نے کتاب بھیجی۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہ اختلاف کیا تھا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر انہی لوگوں نے جو اس کو دیے گئے تھے، یعنی جنہیں کتاب ملی تھی وہ کتاب پا کر بھی اختلاف کرتے رہے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، تو پھر کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ بغی کہتے ہیں کسی چیز کی طلب اور خواہش کے حصول میں مناسب حد سے آگے نکل جانا، اپنا حق انصاف سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا، انصاف سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا اپنے حق میں۔ تو یہ سبب تھا کس چیز کا؟ ان کے اختلاف کا۔ گویا ایک طرح سے وہ حق سے انحراف کر رہے تھے۔ اختلاف ہمیشہ پیدا ہوتا ہے راہ حق سے انحراف کرنے کی وجہ سے، یعنی سیدھے راستے سے جب کوئی ڈیویٹ ہوتا ہے تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور اس انحراف کا منبع بغض اور عناد بنتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو کس چیز نے باہم مختلف فی کر دیا؟ باہم ضد نے۔ اس ضد کی وجہ کیا تھی؟ سیدھے راستے سے مڑ جانا، انحراف، راہ حق سے انحراف۔ راہ حق سے انحراف کیسے ہوتا ہے؟ بدعات پر چلنے کی وجہ سے، اندھی تقلید کی وجہ سے۔ جب ایک انسان حق کا معیار یہ رکھ لے کہ حق وہ ہے جو میرے والدین کے پاس تھا، حق وہ ہے جس پر میں پیدا ہوا ہوں، حق وہ ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے، حق وہ ہے جسے میری عقل حق مانتی ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی مسلمانوں میں اتفاق کا سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ اتفاق کے لیے ضروری ہے کیا کیا جائے؟ الکتاب کو تھام لیا جائے۔ انزل معہم الکتاب بالحق، کیونکہ حق کتاب ہی کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ تندرستی ایک ہوتی ہے نا، اور بیماریاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، تو ہر بیماری کا علاج کیا ہے کہ تندرستی حاصل کی جائے۔ کیا کسی بیماری کا علاج یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بیماری کی بجائے دوسری اختیار کر لی جائے؟ بیماری کا علاج کیا ہے؟ تندرستی حاصل کی جائے۔ سب ایک ہی جگہ کنسنٹریٹ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب سارے لوگ کتاب شفا، کتاب ہدایت پر جمع ہو جائیں گے تو سب کے دلوں کی روحانی بیماریاں، بغض و عناد اور حسد، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ جب تک لوگ اللہ تعالی کی ذات کو اپنا مرکز اور محور نہیں بناتے، اس کے کلام پر متفق نہیں ہوتے، اور اپنی سوچ اور اپنی عقل اور اپنی خواہش کو ہی خدا بنائے ہوئے ہیں، تو پھر اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق نظر آ جانے کے باوجود بھی، سمجھ آ جانے کے باوجود بھی بعض اوقات انسان اس کو نہیں مانتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہی سچی بات ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، یہی درست چیز ہے، پھر ہم نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے مفادات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، اپنے وقار کو نہیں گنوانا چاہتا، اپنی خوشحال زندگی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ دین بھی میرے ساتھ رہے
اور دنیا کا بھی کوئی نقصان نہ ہونے پائے. تو یہ کیا ہوا؟ بغی، کسی چیز کی طلب اور خواہش کے حصول میں مناسب حد سے آگے نکل جانا. حق کا اتباع دشواریوں کو سہنے، تکلیفوں کو اٹھانے کا تقاضا کرتا ہے. لہذا حق کا اتباع انہی کو نصیب ہوتا ہے جو مشکلات کو سہنے یا اسے گوارا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر کوئی شخص اس پالیسی پر عمل کر رہا ہو کہ راضی رہے رحمان بھی اور خوش ہو شیطان بھی، تو کبھی بھی پھر حق تک نہیں انسان کو یہ رویہ پہنچا سکتا کہ راضی رہے رحمان بھی اور خوش ہو شیطان بھی. تو یہ دو ایک جگہ پر راضی نہیں ہو سکتے. یقیناً ان کاموں سے جن سے اللہ راضی ہے شیطان ناراض ہو جائے گا، اور اگر آپ شیطان کو راضی کرنے کے لیے چل پڑے ہیں، یقین رکھیے پورا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا. دو میں سے ایک کو ہی آپ خوش کر سکتے ہیں بیک وقت. فہد اللہ الذین آمنوا، تو ہدایت دے دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے. لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دے دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ اہل کتاب کے مقابلے میں مسلمانوں کو ہدایت نصیب ہو گئی. کیسے؟ وہ ایک حدیث ہے، کسی اور موقع پہ آپ تفصیل پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جمعے کا دن ہی عبادت اور آرام کے لیے پسند کیا تھا. یہود نے انحراف کیا اور ہفتے کو پسند کر لیا، اور نصارہ نے انحراف کر کے کیا کیا؟ اتوار کو پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جمعہ دے دیا اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا. تو جنہوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو قبول کر لیا، اللہ نے ان کو صحیح رستے کی رہنمائی دے دی، صحیح چیز ان کو عطا کر دی، اور جنہوں نے اس کو نہیں لیا ان سے لے لیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا گیا. یہود نے کیا کہا؟ ان کا انکار کر دیا. نصارہ نے ان کو الہ مان لیا، ایک دوسری حد کو نکل گئے. مسلمانوں نے ان کو ایک رسول مانا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انحراف کیا. یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ابراہیم عیسائی تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. تو اختلافات میں حق کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو کھلی آنکھوں سے حق کو دیکھے، پھر اس کو پہچان لے، پھر اس کو قبول کر لے. اسی معنی میں آیا کہ فہد اللہ الذین آمنوا، ہدایت دی اللہ نے کن کو؟ مان جانے والوں کو. کس چیز کی؟ اس چیز کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا. کنہوں نے؟ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے یا نہ ماننے والوں نے. بِإِذْنِ ہی، اپنے اذن سے. اللہ کا اذن بھی وہی ہوتا ہے جہاں بندے کی طلب ہوتی ہے.